تو ہم نے یہاں تک اپنی گفتگو مکمل کی تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں یعنی قرآن کریم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو عطا کیا گیا تھا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مگر پوری ڈیٹیل میں نے اس کی پچھلے درس میں بیان کر دی تھی کہ تورات، انجیل، اس کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوئے، اور شریعت موسیٰ میں اور شریعت عیسیٰ میں کیا بگاڑ پیدا کیے گئے، یہ ساری باتیں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی۔ اور البغاء عند الیہود بین التحریف والتقدیر کتاب کے بارے میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، یہودیوں کی کیا کیا سازشیں ہیں، انہوں نے کیا بگاڑ پیدا کیا، اس کے تعلق سے بھی تذکرہ ہو چکا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ صفات جن کے اندر پائی جائے، ہدی للمتقین، ایک تو وہ تقویٰ پرہیزگاری والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو بھی ہم نے 2-3 پارٹ میں بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، یہ 6 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اللہ کے یہاں مر کر وہ کھڑے ہوں گے، اس بات پر ان کا یقین ہے، اس بات پر ان کا یقین ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یوقنون فرمایا، کیا فرمایا؟ بلند آواز سے یوقنون فرمایا، یہاں اللہ نے یؤمنون نہیں فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ایمان تو تمہارا ہے، لیکن ایمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ایمان جو بے چینی والا، کون سا؟ بے چینی، جس میں اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، بندے کو اطمینان نہیں ہو پاتا ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، ہم مر کے زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ ایک یہ، اور ایک ہے مطمئن ایمان والا، جیسا ایمان ہے ویسا ہی ایقان ہے، یقین ہے، یوقنون، ویسا ہی اس کو یقین ہے، مطمئن ہے، پوری طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اندر سے، پوری طرح سے اندر سے کولڈ ہے، بالکل مبرود بارد، کہ ہاں یقین ہے کہ میں مر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچوں گا، میرا رب موجود ہے، جنت و جہنم ہے، دوزخ بھی ہے، ارم بھی، اللہ تعالیٰ کی بہشت بھی ہے، اور حساب و کتاب بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، سارا یقین ہے، بے چینی نہیں ہے۔ بے اطمینانی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ارینی کیف تحیی الموت، ارینی کیف تحیی الموت، اے مولا مجھے بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اولم تؤمن یا اولا تؤمن، تمہیں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ کہا کہ اے مولا ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، ایمان میں شک نہیں ہے، ایمان ہے، مگر لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان، سمجھ میں آیا؟ اطمینان بڑی چیز ہے، اطمینان چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، کتنے؟ 4 پرندے لو، فصرهن الیک، ان کو جو ہے تو کاٹو، ان کے ٹکڑے کرو، اور ان کو پہاڑوں میں پھیلا دو۔ 4 پرندے لو، الگ الگ پرندے، مور لے لو، کوا لے لو، کبوتر لے لو، ان کو لے لو، چاروں کو پیس کرو، کاٹو، ان کے ٹکڑے کرو، گوشت مکس کرو اور پہاڑوں میں پھیلا۔ کیا کر دو؟ سورہ بقرہ میں پہاڑوں میں پھیلا دو۔
بعد کیا کرنا ہے؟ ادعوہن، ان کو بلاؤ، ان کو آواز لگاؤ، تم کہو اے مور آجا، تو وہ لوگ تمہارے پاس دوڑے دوڑے چلے آئیں گے. تو مور کا گوشت، اس کے چھتڑے، اس کے پر، اس کے پنکھ، ہڈیاں، سارے گوشتوں سے نکل کے، پہاڑوں سے نکل کے جڑ گئے اور مور اڑتا ہوا، کوا اڑتا ہوا، مرغا اڑتا ہوا آ گیا، کبوتر اڑتا ہوا آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے زندہ کریں گے، ہم ایسے زندہ کریں گے. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کا دل ٹھنڈا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا، مطمئن ہو. تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے اطمینان. کیا ہے؟ تو جن کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، بے چین ہوتے ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جو ہمیشہ پریشان ہے. اور جن کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، یقین نصیب ہو جاتا ہے، یہ وہ قوم ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ایمان ڈالتا ہے. جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ جو انسان خود ڈسٹرب ہے، جو خود آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جو خود ہی بھٹکا ہوا ہے، وہ کسی کو راہ ملا. آپ کو اطمینان کتنا ہے؟ آپ کو یقین کتنا ہے؟ آپ کو کتنا یقین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا حضرت ابراہیم کی شریعت کا مسئلہ. اب آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شک فی ایمانہ فقد کفر، جس کو اپنے ایمان میں شک ہو جائے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ بالآخرہ ہم یوقنون، انہیں آخرت پہ یقین ہے. یقین، کامل یقین، ٹیبل سے زیادہ سچی آخرت، ہمارے جسم سے زیادہ سچی آخرت، یقین ہے انہیں. دنیا کی ترقی سے بڑی ترقی آخرت کی ترقی. دنیا کی فیسلٹیز سے کروڑوں اربوں خربوں گنا بڑی فیسلٹیز جنت کی. دنیا کی آرائشوں، آسائشوں اور یہاں کی راحتوں سے اربوں خربوں گنا بڑی راحتیں جنت کی. اور جنت ہے کیسی؟ لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطرت على قلب احد. نہ کسی کان نے اس کے بارے میں اب تک سنا، نہ کوئی آنکھ اس کا تصور کر پاتی، نہ کسی دل میں اس کا صحیح خیال آ پائے. وی ایف ایکس یوز کیجیے، ایڈیٹنگ کے سارے فنکشنز یوز کر لیجیے، جتنے ماڈرن ایڈیٹنگ کے فنکشن سے جتنے فلمی پیدرے ہیں سب اپنا لیجیے، خیالی جنت بنا لیجیے. جتنا رنگ بھر سکتے ہیں، جتنی خوبصورت بنا سکتے ہو بنا لو. وہ اللہ کی جنت کی تصویر نہیں بنا پاؤ گے، نہیں بنا پاؤ گے. تم کیسے تصویر بناؤ گے اس جنت کی جس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے حضرت داؤد نے پوچھا. حضرت جبرائیل نے حضرت داؤد سے پوچھا اے داؤد علیہ السلام، جانتے ہو جنت کتنی بڑی ہے؟ کہا کتنی بڑی ہے؟ کہا کہ جب میں اپنی ایکچوئل پوزیشن میں، اصل حالت میں ہوتا ہوں تو جنت میرے پر کے کونے میں رکھی جا سکتی، دنیا میرے پر کے کونے میں رکھی جا سکتی. دنیا کیا؟ دنیا میرے پر کے کونے میں رکھی جا سکتی. جنت کتنی بڑی سوچو. دنیا میرے پر کے کونے میں رکھی جا سکتی ہے، اور میں اسی حالت میں جب جنت میں جاتا ہوں تو ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح. یعنی حضرت سوچو، ایک چھوٹی سی چڑیا کے پر پہ دنیا رکھی ہے، اور وہ چڑیا جنت میں ٹہل رہی ہے، اور جنت کی چھوٹی سی چڑیا. اتنی بڑی جنت ہے. دنیا کی فکر میں نمازیں چھوڑنے والوں، روزے ترک کرنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ذرا سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے قطروں کے چکر میں تم آخرت کا سمندر گوا. آخرت یہاں سے زیادہ سچی ہے. دنیا کے گھومنے کے بارے میں تمہیں فکر ہے کہ میں یہ کما لوں، وہ کما لوں، یہاں کا ٹور کر لوں، وہ ٹور کر لوں، یہ کر لوں، یہ گاڑی آ جائے، یہ بلڈنگ آ جائے، وہ بستر آ جائے، یہ دفتر آ جائے، یہ کھانا مل جائے. وہ جنت کی پلاننگ کون کرے گا؟
جنت کی ٹریولنگ کے بارے میں پلاننگ کون کرے گا؟ جنت کے ٹور کے بارے میں کون سوچے گا؟ جنت کی پراپرٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ جنت کے بنگلات محلات کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور جنت کے نہروں کے بارے میں کون سوچے گا؟ جنت میں تو اتنا سب کچھ ہے کہ دنیا اس کے اربویں حصے سے بھی کم ہے، بلکہ بہت کم۔ دنیا تو کوئی کمپیر ہی نہیں ہے دنیا کا اور جنت۔ وہاں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں سے، وہاں کے لیے آپ سے کیا کہا گیا تھا دنیا میں؟ کیا کہا گیا تھا دنیا میں؟ انی احللت الحلال وحرمت الحرام وصلیت المکتوبہ وادخل الجنہ اذا دخلت۔ حلال کو حلال سمجھ کر رہنا، حلال کو حلال سمجھ کر رہنا، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ یا رسول اللہ اتنا کرنے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ اذا دخلت، یہ کر لیا تم جنت میں چلے گئے، تم جنت میں چلے گئے۔ بہت الجھا ہوا نہیں ہے اسلام، کلیئر کٹ ہے۔ حلال پکڑنا ہے، حرام چھوڑنا ہے۔ دنیا میں کافر ترقی پر کیوں ہے، مسلمان ترقی پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہ دنیا، تمہارے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ تو یہاں مزے وہ اڑائے گا یا تم اڑاؤ؟ مزے وہ کرے گا، تکلیفیں تم پر آئیں گی، کیونکہ حرام حلال کی تمیز تمہیں برتنا ہے، اس کو نہیں برتنا۔ اس کا حلال کیا، حرام کیا، حرام کیا، حلال کیا۔ شراب بیچ کر چڑھاوا چڑھانے والی قوم، زنا کے پیسے سے تبرک اپنے خداؤں کا تقسیم کرنے والی قوم۔ تو حرام و حلال کی تمیز اس قوم کے پاس نہیں ہے، یہ دنیاوی جنت کے مالک ہے۔ حرام و حلال کی تمیز کرنا ہی اصل ایمان کی کسوٹی، اصل ایمان کا امتحان تھا، جس کو پاس کرنے کے بعد آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کے مالک تم بنو گے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ یقین ہے انہیں، انشاءاللہ، بکل یقین، بکل ایقان، بکل ثقہ، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ، لیکن کب ہوگا؟ جب گناہوں کی گندگ اور دنیا کی چاہت دل سے تھوڑا سا نکلے۔ ورنہ گناہ کی گندگ لگی رہی، گناہ کی اگر داغ سینے میں دل پر لگتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کے داغ سے جب دل بھر جاتا ہے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کائے کی ضرورت؟ تو آخرت میں جنہیں یقین ہے، دنیا میں ان کے عمل، ان کی چال ڈال بتا دیتی ہے کہ یہ دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ دنیا، اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ یہ جملہ یاد کرو، یہ جملہ یاد کرو۔ اللہ والے جو جنت کے لوگ ہیں نا، جو جنت والی مخلوق ہے، کون سی؟ جو جنت والی مخلوق ہے، جو سورگی جیو ہیں، سورگی پرانی، جنت والی مخلوق، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے نہیں ہوتے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے نہیں۔ اور جن سے اللہ تعالیٰ جنت چھین لیتا ہے وہ دنیا کے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں، اور آخرت میں وہ جہنم۔ تو اللہ والے یہیں پر اپنی جنت بنا کے جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے نہیں ہوتے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں دنیا ان کی ہو جاتی ہے، ان کو یاد کرتے رہتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت میں ان کا یقین ہے پختہ۔ اللہ میں آخرت میں پختہ یقین نصیب کرے۔ اللہم صلی